اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے، اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی. لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے، چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں. تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کرنی چاہیے، اور گورنر صاحب بھی. جی سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ، اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ. دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ. اب اس کا اثر کیا ہوگا سر جب آپ اس کو کر دیں گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی. آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسسنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا، اس کے اوپر فوقیت رکھے گا. تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی. عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی، ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، اعظم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں، انہوں نے بھی گو کہ اس میں ایک تجویز کی ہے امینڈمنٹ کی، مگر میرا خیال ہے کہ اس سیکشن کو سیکشن 35 کو ایز اے ہول اومٹ کرنا ہوگا. جب ایز اے ہول اومٹ کریں گے اس کے بعد کی سیکشنز کو ری نمبر کر دیجئے تو شاید اس معاملے کا حل زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہوئی ہے، میں نے ان کی توجہ جو ہے مبذول کروائی ہے سیکشن 12 کے کلاس ایچ پہ، جہاں پہ سو موٹو کا اختیار بھی آپ نے کمیشن کو دے دیا ہے. ایک طرف آپ عدالتوں سے سو موٹو کا اختیار لے رہے ہیں اور دوسری طرف کمیشنز کو یہ اختیار دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو تکلیف کرنی ہے تو ایک 4 روپے کی درخواست جو ہے وہ اس کمیشن میں داخل کر سکتا ہے. تو یہ سو موٹو کا اختیار جو کمیشن کو دینا ہے یہ بھی یقیناً آپ کے اپنے اس جو آپ نے ابھی امینڈمنٹس ریسنٹ امینڈمنٹس کی ہیں اس عمل کی منافی ہو جائے گی. تو یہ سو موٹو کا اختیار کمیشن کو دینا، عدالتوں سے لینا اور یہاں پہ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم اومٹ کر دیں تو یہ دو چیزیں اومٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قابل قبول ہو گیا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اعظم صاحب میں آپ اس پہ صرف یہ جو ٹیکنیکل ایشو given by Senator کامران مرتضیٰ جی اس کلوز 35 کو omit کیا جائے. all those in favor of it میں سے آئے, all those against it میں سے no. I think the ayes have it. Consequently clause 35 stands omitted. اب ری نمبرڈ عالیہ کامران صاحبہ کو دے دیتے ہیں, وہ اپنا موو کریں. عالیہ صاحبہ